اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رجب المرجب کا مہینہ اختتام پر ہے، ختم ہونے کو ہے۔ آج رجب کی 28 تاریخ ہے۔ رجب کے مہینے میں جہاں اور بہت سارے عظیم واقعات رونما ہوئے ہیں، جہاں اور بہت سارے عظیم الشان واقعات پیش آئے ہیں، انہی میں سے ایک واقعہ ہجرت حبشہ بھی ہے۔ ہجرت حبشہ یعنی حبشے کی طرف ہجرت کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ رجب کے مہینے ہی میں پیش آیا۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے لیے مکے کی زمین بالکل تنگ کر دی۔ اللہ کی زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے لیے تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے زمین تنگ کر دی اور ظلم پر ظلم ڈھاتے رہے، یہاں تک کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ابلتے ہوئے جلتے ہوئے انگاروں پر ڈالا، تپتی ہوئی ریت پر لٹائے، جلتے ہوئے توے میں ڈال دیے۔ اسی طریقے سے ابلتے ہوئے اور جلتے ہوئے چولہوں میں ڈالا گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تمام کی تمام یہ پریشانیاں جھیلتے رہے، یہ تمام کی تمام مشکلات برداشت کرتے رہے، لیکن مطمئن رہے۔ ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی بے سکونی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کی طرف سے جو بھی آزمائشیں ہوتی تھی ان پر برداشت کرتے، صبر کرتے، لیکن صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان حالات کو دیکھتے رہتے اور کبھی کبھی ان حالات کو دیکھ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہوتے، آپ جو ہیں اندر سے روتے رہتے، خون کے آنسو ہوتے اور اندر یہ اللہ سے دعا کرتے رہتے کہ کہیں اللہ رب العزت جلد از جلد یہ حالات ختم کرے اور صحابہ سے یہ مصیبت ختم ہو اور دور ہو۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے ہجرت حبشہ پر کچھ معروضات پیش کر رہا ہوں جو کہ سیرت کے پہلو ہیں اور تاریخ کے ورقوں میں لکھا گیا ہے، اور دنیا کے سامنے ہجرت حبشہ گویا کہ ایک مثال بن کر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا ہے۔ یہ ہجرت حبشہ اور لوگوں کے لیے مثال بن کر ہے۔ ہجرت حبشہ سے ہمیں سبق لینا ہے کہ مسلمانوں پر کیسے کیسے حالات آئے ہیں اور مسلمانوں نے ان
حالات سے کیسے مقابلہ کیا ہے ان سے ہمیں سبق لینا ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر مشرکین مکہ نے زمین تنگ کر دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی دل ہی دل میں سوچتے تھے کہ جلد از جلد حالات درست ہو اور صحابہ سے یہ مشکلات اور یہ تکلیف دہ حالات دور ہو۔ ایک مرتبہ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک تاریخی پیغام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخی پیغام یہ صحابہ کو دیا ہے کہ دیکھو اے میرے جانثار ساتھیوں، اے میرے دیوانوں، اے شیدائیوں، میرا دل چاہتا ہے اور میں اندر سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جب تک تم پر سے ان حالات کو دور نہ کریں اور اس قسم کے یہ حالات ملک کے اندر لا رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ تم لوگ جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، جب تک حالات درست نہ ہو یہاں کے اس وقت تک وہیں پر ٹھہرے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک حبشہ کا جو بادشاہ ہے نجاشی بادشاہ، یہ بہت اچھا بادشاہ ہے، یہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا اور وہاں کی زمین بھی بہت اچھی ہے، تم وہاں پر آزادی کے ساتھ رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو، میں تمہیں وہاں پر جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخی پیغام حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے رکھے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جل و جان سے قربان تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ساری چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قربان تھی۔ جیسا حضور کا حکم ہوتا تھا اسی طرح سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حکم کو بجا لاتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تیار ہو گئے اور ایک جماعت تیار ہو گئی حبشے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے۔ ہجرت کیا ہوتا ہے؟ ہجرت کہتے ہیں کہ جب کسی جگہ پر وہاں کے ظالم اور جابر لوگ آزادی کے ساتھ مسلمانوں کو اپنے پروردگار کی عبادت نہ کرنے دے، ان کی آزادی چھین لے اور مجبور کرے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی، تو اس وقت اللہ کا حکم یہ ہے کہ ایسے وطن کو بھی چھوڑ دیا جائے، اپنے آباء و اجداد کے قبیلے کو بھی چھوڑ دیا جائے اور وہاں پر جا کر قیام پذیر ہو جاؤ جہاں پر آزادی کے ساتھ تمہیں عبادت کا موقع مل جائے۔ اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ تو حالات اس وقت قریش مکہ کے یہی تھے کہ ہر طرف سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا تھا، تو اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صادر فرمایا، تو ایک جماعت صحابہ کی تیار ہو گئی اور اس جماعت کے امیر جماعت حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو قرار دیا گیا۔ یہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، اور
حمزہ رضی اللہ عنہ ان کے ہم زلف ہیں، ساڑوں ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، تو ان کو امیر جماعت بنایا گیا۔ حاضرین گرامی، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے عقیدے کے لیے ہر چیز چھوڑنے کو تیار تھے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کے لیے جو بھی حکم ہوتا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تیار ہو جاتے تھے۔ یہاں پر یہی بات آئی کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرو اور وطن کو چھوڑو۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہی کام کیا، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے مقدس شہر مکہ کو چھوڑا، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے قبیلے والوں کو چھوڑا، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے خاندان اور اقارب اور رشتہ داروں کو چھوڑ دیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے بہترین وطن کو چھوڑا جو کہ بہت پیارا وطن مکہ ہے، اور رشتہ دار پیارے ہوتے ہیں، لیکن اپنی عقیدے کی حفاظت کے لیے ان تمام کی تمام چیزوں کو وہ چھوڑ رہے ہیں اور ملک حبشہ جا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا عقیدے کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے اور سب کو لینے کے لیے عقیدہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ عقیدے کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، عقیدے کی حفاظت کے لیے جان کی قربانی دی جا سکتی ہے، مال کی قربانی دی جا سکتی ہے، رشتہ دار کی قربانی دی جا سکتی ہے، وطن عزیز کی قربانی دی جا سکتی ہے، قبیلے کی قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن وطن کسی پر کہ عقیدہ کسی پر قربان ہو جائے ایسا نہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے سب چیزوں کو قربان کر دیا، کس کی حفاظت کے لیے؟ عقیدے کی حفاظت کے لیے۔ آج الٹا ہوتا ہے، ہم اپنے رشتہ داروں کی حفاظت کے لیے، ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، وطن کے لیے عقیدے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، عقیدے پر سب کچھ قربان ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ سب کچھ کو لے لیا جائے اور عقیدہ چھوڑ دیا جائے، یہ درست نہیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ تو ملک حبشہ کی طرف جب روانہ ہوئے، روانہ ہونے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیگتے ہوئے پلکوں سے ان کو روانہ کر رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھیگے ہوئے پلکوں سے روانہ کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ جاؤ تم لوگ صحیح سلامت سے وہاں رہو گے اور میری تمہارے ساتھ دعائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ مریم تحفے میں حضور نے صحابہ کو دیا کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، اسے لے کر جاؤ۔ کیا؟ سورہ مریم، جو قرآن کریم کی ایک سورہ ہے، سورہ مریم، اس کو میں تمہیں تحفے کے طور پر دے رہا ہوں، لے کر جاؤ۔ گئے، جا رہے ہیں، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ راستے میں ساحل سمندر بھی آیا، تو اللہ کے فضل سے ساحل سمندر کو بھی بڑے آسانی کے ساتھ وہ عبور کر گئے، پار کر گئے اور ملک حبشہ پہنچ گئے۔ اب وہاں پر پہنچنے کے بعد آزادی کے ساتھ ایام گزار رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دن گزار رہے ہیں۔ حاضرین مجلس، دیکھیے، عقیدے کی حفاظت کے لیے آپ دور دور تک بھی جا سکتے ہیں۔ جب عقیدہ آپ کا سچا ہو تو پھر عقیدے کے سچے ہونے کی وجہ سے لوگ آپ کو پریشان کریں گے۔ آپ چاہے ان کے بغل میں رہیں، آپ چاہے ان کے دور میں رہیں، آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ ایسا ہی ہوا
یہ لوگ سب کے سب اکثر لوگ ہجرت حبشہ کو چلے گئے۔ اب ان مشرکین مکہ سے رہا نہیں گیا، انہوں نے اب مشاورتی کمیٹی اٹھائی اور اس قسم کی کمیٹی میں باتیں آئی۔ ان کو ڈر تھا کہ اگر یہ ملک ہمارے چھوڑ کر دوسرے ملکوں کو جا رہے ہیں، ان کا عقیدہ سچا ہے، یہ مذہب اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں، یہ کہیں پر بھی جائیں گے وہاں سے ہی عقیدے کی سچائی کی چنگاری دوسری جگہوں پر اثر ڈالے گی، پھر وہاں سے لوگ تبلیغ اسلام کریں گے، لوگوں تک دین پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ان کا مذہب سچا مذہب ہے، یہ عقیدے کی سچائی پر ہے۔ اب ان مشرکین مکہ سے رہا نہیں گیا، اب انہوں نے ایک تدبیر سوچی کہ ایک میٹنگ بلائی جائے اور ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، اشراف قریش ہے، ان سے مشورہ کیا جائے کہ ان لوگوں کو وہاں سے کیسے واپس کیا جائے۔ اگر واپس نہیں کرتے تو پھر یہ اسلام کی چنگاری ملک کے کونے کونے پر پہنچائیں گے اور پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ یہ ڈر کب تھا؟ اس وقت بھی ڈر تھا اور آج بھی ڈر ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، عقیدے ان کے سچے ہیں، آج بھی لوگ ڈرے۔ تو قریش مکہ نے بڑے بڑے پادریوں کو بلایا، اپنے ملنگوں کو بلایا اور بلا کر اس قسم کی باتیں کی کہ کس طرح ان کے راستے میں ہمیں حائل ہوا جائے، ہم ان کے راستے کو کس طرح بند کریں۔ تو ان لوگوں نے مشورہ یہ کیا کہ ایک وفد بھیجا جائے، کہاں پر؟ ملک حبشہ۔ تو ایک انہوں نے وفد تیار کیے اور اس وفد کے، اس جماعت کے 2 لیڈر تیار کیے۔ کچھ لوگوں پر ایک جماعت تیار ہو گئی، اشراف قریش نے ایک وفد تیار کیا اور اس کے لیڈر 2 تیار کیے، ایک عمرو بن عاص بڑے لیڈر اور ایک دوسرے لیڈر ڈپٹی لیڈر عبداللہ ابن ابی ربیعہ۔ ان دونوں کو لیڈر مانا گیا اور اس وقت کا لیڈر بنایا گیا۔ عمرو بن عاص اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، ان کو لیڈر بنایا گیا ہے، وفد کے لیڈر اور حبشہ کی طرف کے لیے وفد بھیجنے کا، اور دوسرے لیڈر ڈپٹی عبداللہ ابن ربیعہ۔ اس وقت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، ہر طرح کی تدبیریں انہوں نے کی کہ کسی طرح جو ہمارے ملک سے بھاگے ہوئے لوگ حبشہ میں گئے ہیں ان کو کسی طرح واپس کیا جائے۔ اب واپس بلانے کے لیے کچھ تدبیریں کرنی پڑتی ہیں، بڑے ذہین دماغ کے تھے حضرت عمرو بن عاص، اسی لیے بعد میں فاتح مصر بھی بنے، اسلام کے بڑے سپہ سالار بنے، لیکن جب نئی اسلام قبول کیے تھے اس وقت بھی ان کی تدبیریں بڑی گہری تھی۔ واپس بلانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کی۔ پہلی تدبیر یہ کی کہ حبشہ کے نوکر شاہی کو خریدنے کی کوشش کی۔ وہاں کے جو نوکر شاہی لوگ تھے ان کو خریدنے کی کوشش کی اور قریش مکہ نے ان کو پوری آزادی دے دی کہ اس کے لیے جتنا مال لٹانا چاہو لٹاؤ اور وہاں کے نوکر شاہی کو خریدو۔ انہوں نے خریدا، یعنی ان کو اپنے جھولی میں لے لیے، ساتھ ہی ساتھ افسر شاہی کو بھی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے خریدنے کی کوشش کی اور ان کو نذرانے پر نذرانے دے رہے۔ یہ بہت بڑی چالاکی ہوتی ہے کسی بھی ملک کے اندر کچھ کرنے کے لیے، اگر وہاں کے بڑے لوگوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے تو پھر کچھ بھی کرنا چاہو اس ملک میں کر سکتے ہیں۔ یہی تدبیر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنائی کہ وہاں کے نوکر شاہی کو پہلے اپنے ہاتھ میں لیے، پھر اس کے بعد افسر شاہی کو نذرانے پر نذرانے دیے، پھر اس کے بعد جب ان دونوں کو ہاتھ میں لے لیے تو ملک حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے لیے وقت مانگا کہ مجھے
مجھے ان سے ملنے کا کچھ وقت دیا جائے۔ جب دونوں کو انہوں نے ہاتھ میں لے لیے، اب نوکر شاہی نے بھی، افسر شاہی نے بھی اپنے بادشاہ سے وقت مانگا، تو وقت مانگنے کی اجازت جب انہوں نے مانگی تو وقت دے دیا گیا۔ ملک حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان کو وقت دیا۔ اب پھر یہاں پر بھی بڑی عظیم منطق عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے، جو کہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے، منطق چلائی۔ عجیب سی ایک تدبیر انہوں نے سوچی، عجیب منطق سی انہوں نے چلائی کہ دیکھو نجاشی بادشاہ سے ہم ملیں گے تو ان کو بلائے بغیر ملیں گے، ہم پہلے ان سے بات کر لیں گے، پہلے پیشی ہماری ہوگی اور ہم جو ہے کسی طرح سے ان کو پٹا لیں گے، ان کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، بادشاہ کو بھی، اس کے بعد ان لوگوں کو بلایا جائے گا۔ اس طرح سے انہوں نے منطق چلائی۔ تو نجاشی بادشاہ کے دربار میں جب یہ لوگ پہنچے تو دیکھیے یہ لوگ پہنچنے کی جب کوشش کی اور پہنچے تو کس طرح سے آداب شاہی انہوں نے بجا لایا۔ آداب شاہی بجا لینے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سجدہ تعظیمی بھی کی، اپنے گردنوں کو جھکائے کن کے سامنے؟ نجاشی بادشاہ کے سامنے سجدہ تعظیمی کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے گفتگو شروع کی بادشاہ سے، عمرو بن عاص نے، اور بادشاہ سے کہا کہ شاہ ذی وقار، ہمارے کچھ لوگ آپ کے ملک میں آئے ہیں اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنا آبائی دین بھی چھوڑا ہے، اور چھوڑنے کے بعد نہ تو انہوں نے آپ کا مذہب قبول کیا ہے نہ ہمارے مذہب پر یہ رہے ہیں، بس یہ الگ ہی مذہب کو اختیار کیے ہوئے ہیں جو کہ بد مذہب ہیں، بد اخلاق قسم کے لوگ ہیں۔ اگر آپ نے ان کو اپنے ملک میں پناہ دے رکھی ہے، اگر دے دیے تو کل چل کر آپ کی سیاسی حالات کو خراب کریں گے اور آپ کے ملک کے لیے یہ خطرہ بن جائیں گے۔ اس طرح سے عمرو بن عاص نے نجاشی بادشاہ کے سامنے تقریر کی۔ نجاشی بادشاہ کے سامنے جب اس طرح سے تقریر کی تو نجاشی بادشاہ کے سارے درباری پر ایک سناٹا چھا گیا، اور اس کے بعد سب کے سب نے کہا واہ 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 واہ، عمرو بن عاص کی تقریر بالکل صحیح ہے۔ یعنی نجاشی بادشاہ کے جو درباری لوگ ہیں وہ بھی ان کی تعریف کرنے لگے۔ اب نجاشی بادشاہ تنے تنہا ہے، ذرا پریشان ہوئے، پریشانی کے عالم میں اس نے کہا سارے درباریوں سے کہ دیکھو میں ایک انصاف پسند بادشاہ ہوں، میں کبھی بھی یک طرفہ فیصلہ نہیں کیا کرتا۔ انہوں نے کیا کہا؟ میں کبھی بھی یک طرفہ فیصلہ نہیں کرتا، میری طرف سے نوکر شاہی افسر شاہی حکم ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو بلا کر لے کر جو میرے ملک میں آئے ہوئے، فوراً پوری کی پوری پولیس وارنٹ لے کر مسلمانوں کے پاس پہنچ گئی اور بالکل یکا یک جو ہے سارے کے سارے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ بلانے کے بعد راستے ہی راستے میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ امیر تھے، جماعت کے امیر تھے، انہوں نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو سوچ لو، اگر ہمیں وہاں پر بادشاہ کے آداب بجانا نہ پڑے تو کیا کرو گے؟ کیا سجدے تعظیمی کرو گے؟ کیا ان کے سامنے جھکو گے؟ کیا اگر انہوں نے ہمیں ان کے حوالے کر دیے کیا کرو گے؟ سوچ لو۔ راستے ہی راستے میں مشورہ کرتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی کوئی کم دماغ کے آدمی نہیں تھے، ابھی ابو طالب کے بیٹے ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ۔ راستے ہی میں ہی مشورہ کر لیے کیا کرو گے؟ صحابہ نے کہا اے امیر جماعت، ہم نے کبھی نہ یہ سیکھا ہے حضور سے کہ کسی کے سامنے ہم سجدہ کریں اللہ کو چھوڑ کر،
اور نہ ہم نے کبھی کسی سے دب کر صلح کیا ہے، ہم نہ کبھی کیے ہیں اس قسم کے کام، اور نہ آج ہم کریں گے کہ ان کے سامنے ہم سجدہ تعظیمی کریں اور ان کے سامنے سجدہ کریں اور اپنے سروں کو جھکائیں، ہم یہ نہیں کریں گے۔ اگر ہمیں بادشاہ ان کے حوالے بھی کر دے تو ہم ان ظالموں کے سامنے شہادت نوش کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے کہے ہوئے باتوں پر عمل کریں گے، آپ جو کچھ کہیں گے ہم تیار۔ یہ جذبہ تمام کے تمام صحابہ کرام نے اپنا پیش کیا اور کہا اگر شہادت نصیب ہوگی تو شہید ہو جائیں گے، لیکن بادشاہ کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ موحدانہ انداز پر بادشاہ نجاشی کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ گئے، بغیر کچھ آداب بجا لائے سجدے تعظیمی کے، کچھ نہیں، بلکہ کیا کہا امیر جماعت نے؟ ایک ہی آواز کی امیر جماعت کی زبان پر، والسلام علی من اتبع الہدی، اور یہ کہہ کر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم آپ کے ملک میں آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں میں یہ تو بعد میں بتاؤں گا، لیکن ابھی میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میری کچھ باتیں آپ سنیں۔ پہلے نجاشی بادشاہ نے ان سے سوال کیا کہ کیا یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ بھگوڑے ہو، میرے ملک میں آئے ہو اور آبائی دین چھوڑ کر آئے ہو؟ تو جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کہا اے نجاشی بادشاہ، ہم پہلے اس مذہب کے قبول کرنے سے پہلے ہم جس حالت میں تھے وہ سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے پہلے چوری کرتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے، لوگوں کے پاس ہم امانت میں خیانت کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے تھے، ہم شراب نوشی کرتے تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم جو ہیں ایک دوسروں پر زیادتی کرتے تھے۔ یکایک اللہ نے ایک ایسا پیغمبر ہمارے پاس بھیجا جو ہمارے ہی میں سے تھے، انہوں نے ہمیں سکھایا کہ دیکھو زناکاری بہت بڑا جرم ہے، سود کھانا بہت بڑا جرم ہے، شراب نوشی کرنا بہت بڑا جرم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا بڑا جرم ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزوں سے اس پیغمبر نے ہمیں منع فرمایا۔ اب ہم نہ تو چوری کرتے ہیں، اب نہ ہم تو کسی پر ڈانٹا ڈالتے ہیں، ہم نہ کسی پر زیادتی کرتے ہیں، ہم نہ کسی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم جو ہے امن و امان کے پیکر ہیں، جو نبی وہ کہتا ہے ہم اسی کو فالو کرتے ہیں۔ یہ تقریر جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی دربار میں کی تو نجاشی بادشاہ کی زبان بھی گم ہو گئی اور کہنے لگے کہ یہ تو اچھے لوگ ہیں، تم ان کو کیسے کہتے ہو کہ یہ بھگوڑے غلام ہیں؟ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ دوسرے ملکوں کو نہ جا کر میرے ملک میں آنا انہوں نے پسند کیا ہے، اور میری غیرت گوارا نہیں دیتی کہ ایسے اچھے لوگوں کو میں تمہارے حوالے کر دوں، جاؤ یہاں سے۔ جانے کی انہیں اجازت دی، یعنی ان وفدوں کو جو کہ مکے کے قریش بھیجے تھے، عمرو بن عاص کو، عبداللہ ابن ربیعہ کو، نہیں گئے، تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب انہوں نے تدبیر سوچی کہ کس طرح سے پھر جو ہے بادشاہ سے ہم کسی طرح وقت لے لیں اور پھر کوئی بات کریں۔ اب دوسری تدبیر عمرو بن عاص نے یہ چلی کہ بادشاہ سے وقت مانگا، پہلے اسی سے ان کے جو نوکر شاہی ہیں ان کے ہاتھ میں تھے، لیکن یہاں پر نوکر شاہی کو تھوڑی سی شرمندگی ہوئی، پھر ان کے ساتھ ہو گئے انہی لوگوں سے، اور ان سے کہا ایک مرتبہ اور وقت دلا دو بادشاہ سے۔ تو کسی طرح ہاتھ جوڑ کر بادشاہ کے پاس وہ دونوں گئے اور وقت مانگا، وقت مل گیا۔ اب یہاں پر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت اسلام نہیں لائے ہیں، کیا تدبیر چلاتے ہیں دیکھیے۔ بادشاہ کے سامنے یہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ سلامت، آخری بات ہم آپ سے یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بندے کہتے ہیں، خدا کے بیٹے نہیں کہتے۔ نجاشی بادشاہ کیا ہے؟ عیسائی ہے، اسی لیے انہوں نے اس قسم کی بات شروع کی۔ اے بادشاہ سلامت، یہ لوگ
اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بندے کہتے ہیں اور بیٹے نہیں کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو گالیاں دیتے ہیں یہ لوگ۔ یہ تدبیر اس وقت بھی دشمن چلا کرتے تھے اور آج بھی ہیں۔ جب دلائل سے نہیں جیت پاتے اسلام کے لوگوں سے تو پھر اس قسم کی تدبیریں چلاتے ہیں کہ کہتے ہیں تمہارے بتوں کو یہ شخص گالی دے رہا ہے، ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں، ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ آج بھی کر رہے ہیں۔ کسی پر کوئی الزام ہے ہی نہیں، کوئی جملہ کہا ہی نہیں غلط، بس کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے بھڑکاوا بھاشن دیا۔ یہ تدبیر کل بھی لوگ چلاتے تھے مشرکین، اور آج بھی یہی تدبیر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دوسری مرتبہ، بہت مختصراً میں بتا رہا ہوں، دوسری مرتبہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد اب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے خود 3 سوالات حضرت یہ نجاشی بادشاہ سے کیے۔ 3 سوالات اب خود جو ہے کر رہے ہیں، اے نجاشی بادشاہ میرا آپ سے 3 سوال ہے، ان 3 سوالوں کا جواب ان سے دلا دیں۔ پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ عمرو بن عاص سے پوچھئے کہ کیا ہم اس سے پہلے ان کے ملک میں تھے، آزاد تھے یا غلام؟ تو بادشاہ نے عمرو بن عاص سے پوچھا کہ یہ لوگ آزاد تھے یا غلام؟ تو عمرو بن عاص نے کہا کہ یہ لوگ غلام نہیں تھے، آزاد تھے۔ تو جب غلام نہیں تھے، آزاد تھے، تو پھر آزاد کو کیسے بھگوڑا کہا جا رہا ہے؟ بھگوڑا غلام کیسے کہا جا رہا ہے؟ ہم تو غلام نہیں تھے، آزاد تھے، تو ہم آزادی کے ساتھ آئے، تو پھر غلام کیسے کہا جا رہا ہے؟ اس سے جواب دو۔ تو عمرو بن عاص نے کہا یہ آزاد لوگ تھے۔ پھر دوسرا سوال حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی بادشاہ سے کیا کہ بتائیے یہ لوگ، ان لوگوں کے پاس جب ہم لوگ تھے تو کیا ہم نے کسی کا مرڈر کیا تھا، کسی کو قتل کیا تھا، کہ اس قتل کی سزا ہمیں لینے چاہ رہے ہیں اور ہم سے چاہ رہے ہیں کہ آپ سزا دلا دیں؟ تو عمرو بن عاص نے کہا یہ لوگ کسی کو قتل بھی نہیں کیے ہیں، تو پھر ہمیں سزا کے طور پر کیوں ہمیں دیا جائے؟ تو عمرو بن عاص سے پوچھا کیا یہ لوگ قتل کر کے آئے تمہارے ملک میں؟ تو کہا کہ نہیں، قتل بھی نہیں کیے۔ پھر تیسرا سوال کہ کیا ہمارے اوپر ان کا کوئی قرضہ ہے کہ ہم انہیں ادا کریں، کہ ادا کرنا ہم پر واجب ہے، اس لیے آپ ہمیں ان کے حوالے کریں؟ تو پوچھا کہ ایسا ہے؟ عمرو بن عاص سے پوچھا بادشاہ نے، تو کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر بادشاہ سلامت نے کہا، یعنی نجاشی بادشاہ نے کہا کہ جب کچھ ہے ہی نہیں تو پھر میں ایسے اچھے انسان کو میں تمہارے حوالے کیوں کروں؟ اور اس کے بعد غصے سے نجاشی بادشاہ نے ان لوگوں کو کہا، عمرو بن عاص کو اور عبداللہ ابن ربیعہ جو کہ ڈپٹی تھے، ان سے کہا کہ اگر تم لوگ مجھے سونے کے پہاڑ بھی دے دو اور وہ پہاڑ میں لے لوں، ایسا نہیں ہو سکتا، سونے کا پہاڑ بھی دو تب بھی میں اس قسم کے اچھے انسان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، جاؤ یہاں سے۔ ایسے تھے نجاشی بادشاہ۔ اللہ نے اس نجاشی بادشاہ کو اسلام کی دولت سے بھی نوازا، اور اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ اے میرے جانثار ساتھیوں، تم لوگ میرے ملک کو آئے، اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں تمہارے نبی کے پاس ابھی پہنچتا اور تمہارے نبی کے نالین مبارک کو دھوتا اور دھو کر اس کا پانی پیتا۔ میرے پاس وقت نہیں، میں مصروفیت میں ہوں، مشغول ہوں، اس لیے جا نہیں سکتا۔ تم میرے ملک میں رہو اور آزادی کے ساتھ رہو، اور تمہیں سرکاری اعزازی طور پر کھانا کھلایا جائے گا آزادی کے ساتھ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نجاشی بادشاہ کے لیے غائبانہ جنازہ کی نماز پڑھے ہیں۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہاں تھے اور نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا اپنے ملک میں، تو حضور کو خبر پہنچی، تو حضور علیہ السلام نے غائبانہ طور پر وہیں پر رہتے ہوئے نجاشی بادشاہ کا جنازہ بھی پڑھا۔ مورخین نے لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اب میں یہاں پر آخری پوائنٹ کی بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، جب تمہارے عقیدے درست ہیں، اگر تم اپنے عقیدے پر جمے رہے اور اللہ کے احکامات کو فالو کرتے رہے تو بادشاہی کسی قسم کا کیسا ہی نہ ہو، تمہارے عقیدے کی سچائی کی وجہ سے اس بادشاہ کے دل پر بھی رعب پڑے گا، جیسا کہ یہاں پڑھا۔
بادشاہ کو اپنے کنٹرول میں حضرت جعفر طیار کی باتوں نے لے لی، ان کی تقریر نے لے لی، جو کہ بلبلہ انگیز تقریر کی تھی۔ یہ ہوتا ہے عقیدے کی سچائی۔ حالات کس طرح بھی آئے، حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی تاریخ آپ نے سنی، اس قسم کے بھی حالات کے ہمارے ملک میں آئے ہیں۔ ہمیں تو آزادی کے ساتھ ہر کچھ کرنے کو مل رہا ہے۔ آپ اجتماع تبلیغ کا ہو رہا ہے، دیکھیے آزادی کے ساتھ تبلیغ ہو رہا ہے اور اجتماع ہو رہا ہے۔ اتنی آزادی اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، اسی لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات تھوڑے بہت آئیں گے، وہ ہمیں اپنے مذہب پر صحیح رخ پر لانے کے لیے حالات آئیں گے اور آتے رہیں گے۔ اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کے ایام گزارنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت و سکار۔